والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریاء سرور کائنات فخر کائنات وجود کائنات حاجی صبر ختم رسول محمد مصطفیٰ جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے شمار مرتبہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو عیدیں رکھی۔ ویسے جمعہ بھی عید ہے، حضور کا آنا بھی عید ہے، حضور کا اس دنیا میں رہنا بھی عید ہے، لیکن دو عیدیں بالخصوص عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو گرامی کا حضرات، جیسے کہ آپ احباب پہلے دو تین جمعے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر آپ نے سماعت فرمائے۔ تین جمعے ہمارے گزرے تھے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو عرض کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے 5 امتحان لیے۔ سب سے پہلا تھا بھوک کا، آپ نے وہ بھی پاس کیا۔ دوسرا امتحان تھا الخوف، آپ نے وہ ڈر کا بھی امتحان پاس کیا۔ تیسرا امتحان تھا من الاموال، آپ نے مال کا بھی امتحان پاس کیا۔ پھر چوتھا امتحان تھا والانفس، جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تو یہ بھی ایک امتحان تھا، آپ نے وہ بھی پاس کر لیا۔ آخری امتحان تھا 5واں، وہ تھا والثمرات، کہ اے انسان میں تیری اولاد لے کے تمہیں بھی آزماؤں گا۔ آج انشاءاللہ العزیز 5ویں امتحان پہ اور اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ 5واں امتحان تھا والثمرات۔ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا پھل سے مراد اولاد، ہر والدین کے لیے اس کی اولاد ایک باغ کی مانند ہوتی ہے، پھل۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی جب عمر مبارک 90 سال گزر گئی، آپ کی پہلی شادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ 90 سال کا عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی۔
آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے. آپ یہ دونوں میاں بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں سفر فرما رہے ہیں. راستے کے اندر ایک مقام ہے، وہاں پر جو بادشاہ ہے نا وہ بڑا ظالم ہے. اس کا ایک قانون تھا کہ جب بھی عورت اور مرد گزریں گے ان کو میرے پاس لایا جائے اور جو عورت خوبصورت ہوتی اس کو اپنے پاس بلاتا، اسے استعمال کرتا، پھر چھوڑ دیتا. لیکن اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دیتا کہ ہم دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیتا، آپ گزر جائیں. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا عطا فرمایا تھا، آپ ہر چیز سے باخبر تھے. ابھی آپ تھوڑا سا دور ہی تھے تو اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ایک بادشاہ ظالم ہے، وہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے. تم سے جب پوچھے تو کہنا کہ ابراہیم میرا بھائی ہے، حالانکہ میاں بیوی تھے آپس میں. اور جب مجھ سے پوچھے گا تو میں بھی کہوں گا یہ میری بہن ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میاں بیوی آپس میں بہن بھائی کیسے ہو سکتے ہیں. آپ نے انما المؤمنون اخوہ اس بنا پر کہا تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، باقی وہ رشتہ ویسے ہی تھا. البتہ جب اس مقام پر پہنچے تو بادشاہ نے جناب علی اس کے جو غلام تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی خوبصورت تھا. تو گرامی حضرات اس نے بتایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے. الخیر آپ کا حسن اتنا تھا وہ ظالم بادشاہ بری عادت سے نہ متاثر تھا. اس نے اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا تو جب بڑھایا نا تو اسے خارج ہو گیا. اس نے پھر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں معافی مانگی کہ مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے معاف فرما دیا. فوراً اس کا ہاتھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا. جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے پھر یہی حرکت دوبارہ کی، حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی پھر خارج ہو گیا. خیر 3 مرتبہ اس نے ایسا کیا. آخر کار جناب علی آپ معاف کرتے رہے. تیسری مرتبہ اس نے معافی مانگی کہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آپ پر جو ہے وہ ایمان لاتا ہوں. آپ نے جب معاف کیا وہ ٹھیک ہو گیا. اس وقت اس نے اپنی ایک بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بلایا. یہ بھی بڑی خوبصورت تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی. کہا آج کے بعد میری بیٹی آپ کی خدمت کرے گی. اب وہاں سے گزرے پھر واپس آ گئے. آپ نے حضرت ہاجرہ کو اپنے غلام بنا لیا. تھوڑا سا عرصہ گزرا. ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، ہو سکتا ہے میرے سے اولاد پیدا نہ ہو، آپ ایسا کریں کہ کسی سے شادی کر لیں. اب حضرت ابراہیم فرمانے لگے اس عمر میں میرے ساتھ شادی کون کرے گا اور کون سا رشتہ ہو. تو حضرت سارہ نے کہا کہ جب ہمارے گھر میں ہاجرہ جو ہے خوبصورت ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے پلی ہے، سارا کچھ ہے، آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں. اب ہوا یہ کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں. جب شادی ہوگی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں ہاجرہ کے پیٹ سے جو نا حضرت اسماعیل کو پیدا فرما دیا. اور یہ دعا مانگے کرتے تھے ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. یہ بھی پتہ چلا کہ جب اولاد کے لیے دعا مانگی جائے تو پھر صرف اولاد نہیں مانگی جائے بلکہ نیک اولاد کی دعا مانگی جائے، ورنہ یہ کہ اولاد والدین کے لیے عذاب کی شکل بن جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. اب چونکہ زیادہ وقت آپ کا حضرت سارہ کے پاس گزرتا، وہ خوبصورت بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بیٹا بھی دے دیا. اب آپ کو پتا ہے جس شخص کی 2 بیویاں ہوں، ایک بیوی دوسری کو تھوڑا سا اچھا نہیں سمجھتی لیکن وہ پاک کرانا تھا. تو حضرت سارہ کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگی. کہنے لگی کہ مجھے یہ چیز برداشت نہیں کہ بار بار آپ ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے درمیان جدائی ڈال دیں، ان کو کہیں اور لے جائیں. اب ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنی گودی میں لے کر بیٹھے اور جناب علی پیار کر رہے. اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی گودی میں تو فرشتوں نے دیکھا یا اللہ تیرا خلیل جو ہے ابراہیم یہ اپنے بیٹے کے ساتھ بڑا پیار کر رہا ہے. تو یا اللہ
خلیل یہ تیرا ہے اور محبت بیٹے سے کرتا ہے۔ یہ بھی امتحان آ گیا جو میں نے عرض کیا کہ 5واں امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آپ کی گودی میں تھے تو اللہ کا حکم آ گیا، اے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آئیں جہاں نہ تو نشان ہو، کچھ بھی نہ ہو، بیان جنگل ہو، اور ساتھ میں بولنا بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور اسماعیل کو ساتھ لیا، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، پانی ہے، کھانے کا کچھ ساز و سامان ساتھ لیا۔ آپ چلتے چلتے جس جگہ آج خانہ کعبہ مکہ مکرمہ وہاں تک آپ تشریف لائے، اللہ کو حکم ہوا کہ ابراہیم خلیل اللہ یہاں جو ہے آپ جو ہے وہ ڈیرا لگا لے۔ اب آپ نے وہاں اپنی بیوی ہاجرہ اور اس کے بعد اسماعیل کو وہاں چھوڑا۔ جب جانے لگے تو آپ کی بیوی نے کہا ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تو جب آپ نے اتنا کہا تو پھر آپ کی بیوی کو حوصلہ ہو گیا کہ ہم اللہ کی سپرد ہے، ظاہر بات ہے بڑا کرانا تھا۔ تو جب جماعت سے نکلنے لگے تو یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس۔ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ میں اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیابان جنگل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اے باری تعالیٰ یہاں پر جو ہے تو برکت ڈال دے، کھانوں کے اندر بھی پھلوں کے اندر بھی۔ آپ نے دعا مانگی۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو پورے جناب مکہ کے اندر آپ کو باغ نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہر پھل وہاں ضرور ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اب آپ نے وہاں چھوڑا اور پھر جو ہے واپس آ گئے۔ اب جب تک تھوڑا سا پانی تھا اور چند کھجوریں تھیں یا کھانے کا جو بھی ساز و سامان تھا، آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام یہ کھاتے پیتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ اب ہوا یہ کہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا ساز و سامان بھی ختم ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی جان ہے، چھوٹی سی جان ہے، اور جناب علی پتھریلا علاقہ، پہاڑ ہی پہاڑ، جہاں پر اتنی گرمی ہے، آج بھی لوگ جائیں تو ان کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں۔ عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ وہاں پر تھے۔ آپ کی ماں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے زبان کبھی باہر نکالتے، کبھی اپنے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ کی ماں پانی تلاش کرنے کے لیے آپ پہاڑوں پر جو ہے وہ دوڑ لگاتی ہیں، کبھی صفا پر کبھی مروا پر، ساتھ میں ہی جلدی واپس دوڑتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے اسماعیل کو کوئی جانور کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ کبھی آپ اوپر دوڑ لگاتی ہیں، کبھی مروا پر کبھی صفا پر۔ تو قرآن نے بھی کہا ان الشفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا جو صفا اور مروا ہے نا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جہاں حضرت ہاجرہ کے پیر لگے وہ جگہ شاعر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک جگہ بن گئی، اور جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے پاؤں لگے وہ مقام ابراہیم بن گیا، اور جہاں مصطفیٰ کے پاؤں لگے وہ عرش اللہ بن گیا۔ یعنی یہ شان ہے، حضرت ہاجرہ کے پاؤں صفا مروا پہاڑی پر لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے، شاعر اللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس مقام پہ کھڑے ہو کے آپ نے جناب علی خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی تھی، آپ اس مقام پہ کھڑے رہے، اللہ نے فرمایا وَتَعْفِرُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ اس جگہ کو جو ہے وہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ جو ہے وہ بنا دیا جائے، مصلی بنا دیا جائے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ کی ماں کبھی اوپر دوڑتی کبھی نیچے دوڑتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی چونکہ نبی تھے، آپ کی والدہ تھوڑا سا جب دور گئی نا تو دیکھا کہ پرندے چرند وہاں پر نظر آ رہے ہیں، آپ دوڑی ہوئی واپس آئی۔ آپ کو پتا ہے کہ
یہ پرندے وغیرہ وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے یا اس کے بعد کوئی موزی جانور ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ آپ کی والدہ جلدی سے دوڑتی ہوئی آئیں، آ کر دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رگڑا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو ہے وہ چشمہ جاری کر دیا جس کو آج لوگ زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پانی سے جاری کر دیے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پیر کی ہڈی کو پتھر پر رگڑا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جناب آب زمزم کو جاری کر دیا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنا یہ تو زمین کی جنس نہیں ہے، زمین کی جنس سے پانی نکلنا تو یہ تو زمین کا کام ہے پانی نکالنا، لیکن مصطفیٰ ایک پیالے میں انگلی ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ انگلی سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جب آئی اور دیکھا، اسماعیل عرض کرتے ہیں ماں میرے لیے تو کیوں دوڑتی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور جناب پاؤں کی رگڑ دوں اللہ تعالیٰ چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جب جلدی سے آئیں اور پانی کو جو ہے وہ ریت کے ساتھ آگے سے مانگنا شروع کر دیا اور کہتی ہیں زمزم کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اب وہ پانی وہاں پر ٹھہر گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے جب زمزم کہا تو حضور فرماتے ہیں اگر آپ یہ نہ کہتے کہ زمزم ٹھہر جا، فرمایا یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا اور سارے لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ آج پورے عرب کے اندر تیل ہے، ہمارے یہاں پر گٹروں میں پانی ہے تو پانی پینے کے قابل نہیں، کیونکہ اس کے اثرات پانی کے نیچے جاتے ہیں۔ تو پورے مکے کے اندر آس پاس پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، لیکن آب زمزم جو ہے آج تک اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کی برکت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کیا تھا۔ اب وہاں سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر گئے، لیکن چشمے کا پانی پوری دنیا پی رہی ہے اور وہ شفا والا پانی ہے۔ جو بندہ جس مرضی نیت سے پانی کو پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ کی بات نے کہا زمزم، پانی جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب پانی ٹھہر گیا تو ایک قبیلہ تھا جن کا نام تھا بنی جرہم، جو کہ خانہ بدوش جن کا کام تھا، ان کے پاس اونٹ اور بکریاں تھے، چرایا کرتے تھے، جہاں پانی نظر آتا وہاں پر ڈیرا لگا لیتے۔ اب یہ چلتے چلتے جب وہاں تک پہنچے نا تو ہوا یہ کہ ان کے ایک شخص نے دیکھا وہاں پرندے نظر آتے ہیں، لگتا ہے وہاں پانی ہے۔ یہ جب چلے وہاں جگہ پہ پہنچے تو جہاں پر پانی تھا، آپ جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا ہم یہاں پر ڈیرا لگانا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ آپ نے فرمایا ڈیرا تو لگا لیں، کہنے لگے یہ پانی کی ہم استعمال کریں گے۔ آپ کی والدہ نے کہا پانی استعمال کرنے دوں گی لیکن ایک شرط ہے میری۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہنے لگے پانی آپ پیئیں گے لیکن قبضہ ہمارا ہی ہوگا اس پر۔ آپ نے کہا ہمیں یہ شرط قبول ہے۔ انہوں خانہ بدوش نے وہاں پر جو ہے وہ کچے مکان بنائے اور اپنے باقی دیگر رشتہ داروں کو بھی بلا لیا کہ یہاں پانی ہے، آپ ایسا کریں وہاں آ جائیں۔ وہاں سے جناب وہ آبادی بڑھنا شروع ہو گئی جس کو آج خانہ کعبہ کہا جاتا ہے یا مکہ مکرمہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، وہ لوگ جب وہاں پر آنا شروع ہو گئے، ایسا ایسا آبادی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے وہ آپ جوان ہونا شروع ہو گئے۔ انہی کی قبیلے سے ایک لڑکی کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اب جناب وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے چھوڑ کر گئے تھے، 4 سال بعد پھر واپس آئے اور آ کر جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو آپ کی بیوی سے ابراہیم کی ملاقات ہوئی تو بیوی نے کہا کہ کہیں باہر گئے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تمہارے زندگی کے معاملات حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے ناشکری کی، کہا بڑے ٹائٹ حالات ہیں، بڑے مشکلات ہیں، کبھی مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو گزارا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا تو جاتے ہوئے کہہ کہ اپنے شوہر اسماعیل کو کہہ دینا کہ یہ چوکھٹ جو تیری ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چوکھٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں، اس کو بدل دینا۔ اب جب ابراہیم واپس چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام جب شام کو واپس آئے اور آ کر جو ہے وہ باغ کی خوشبوؤں کو سونگا۔ اب آپ سمجھیں گے کہ یہ کیسے؟
یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے 40 سال کی آپس میں جو ہے وہ جدائی تھی. 40 سال. جب آپ کے بھائی مصر غلہ لینے کے لیے گئے تو کہا کہ یعقوب آپ کی جدائی میں رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. آپ نے اپنی قمیص اتاری, کہا یہ کرتا لے جائیں, میرے باپ یعقوب کی آنکھوں پہ مار دینا, اللہ پاک آنکھوں کی نور جو ہے وہ واپس کر دے گا. آپ جب بھائی آپ کے وہ قمیض لے کر آ رہے تھے نا, تو یوسف علیہ السلام کی جب وہ قمیض لے کر آ رہے تھے, ابھی جناب علی 8 میل یا 10 میل کا سفر تھا. تو جناب علی یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب کیونکہ باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا اور دونوں یعقوب بھی نبی تھے, یوسف بھی نبی تھے. اب یہاں ابراہیم بھی نبی ہیں, اسماعیل بھی نبی ہیں. تو گرامی قدر حضرات, اسماعیل علیہ السلام آئے اور اس بیوی نے کہا کہ اس طرح ایک بابا آیا تھا, اس نے کہا یہ تمہاری چوکٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کہا وہ میرا باپ ابراہیم تھا, لہذا انہوں نے کہا کہ اس کو طلاق دینے کہتے ہیں, میں نے ابھی آپ کو طلاق دے دی. اب تھوڑا سا گزرا, پھر آپ نے دوسری شادی کر لی. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ پھر ملنے کے لیے جب آئے تو ناظرین کرام آپ کی بیوی سے ملاقات ہو کہ اسماعیل گھر نہیں تھے. تو پوچھا تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ کے شکر الحمدللہ بڑے زبردست ہیں. اسماعیل جیسے اللہ نے شوہر دیا ہے, پینے کو اللہ نے زمزم دیا ہے اور کھانے کو اللہ نے پھل دیے ہیں. آپ جناب ابراہیم علیہ السلام سفر کرتے ہوئے آئے, آپ کے چہرے پر, آپ کی داڑھی میں, آپ کے ساروں کے بالوں میں مٹی تھی, گرد و غبار تھی. تو آپ کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ ٹھہر جائیں تو میں آپ کا یہ چہرہ بھی دھو دیتی ہوں اور آپ کے بال بھی صاف کر دیتی ہوں. ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں, مجھے حکم نہیں ہے اس بارش سے نیچے اترنے کا. تو کہنے لگی آپ نہ اتریں, آپ تھوڑا سا سر نیچے کر دیں, میں آپ کا سر بھی صاف کر دوں گی اور داڑھی کے بال بھی صاف کر دوں گی. جنہوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے نا, پھر وہ بہانے تلاش نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام آپ نے سر کو تھوڑا سا نیچے کیا, اس نے جناب علی ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کو دھویا اور آپ کے بال صاف کیے اور کہا کہ اب میں جا رہا ہوں. تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے یہ پیغام دے کر گیا کہ جب تیرا شوہر آئے نا, اس سے تو نے کہنا ہے کہ یہ چوکٹ تیری بڑی اچھی ہے. جب پہلے آئے تھے تو کہا یہ چوکٹ اچھی نہیں ہے, جب دوبارہ آئے تو کہا یہ چوکٹ تمہاری بڑی اچھی ہے, اس کو جو ہے سلامتی کے ساتھ جو ہے ہمیشہ تک قائم رکھنا. اب ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو پھر جب باپ کی خوشبو نے جناب علی آہٹ محسوس کی تو پھر کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا. آپ کی بیوی نے کہا کوئی ایک بابا تھا, سوار تھا, اس نے آ کر جناب علی آپ کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں اور میں نے ان کی خدمت کی اور ان کے بال کو صاف کیا ہے. تو وہ جاتے ہوئے یہ پیغام دے کر گئے کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ تمہاری چوکٹ بڑی اچھی ہے, لہٰذا اسی پر استقامت کرنا. آپ فرمانے لگے یہ بابا کوئی اور نہیں ہے, یہ میرے والد ابراہیم ہے, اور یہ کہہ کے گئے کہ تو اچھے خاندان کی ہے, اس وجہ سے وہ کہہ کے گئے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرنا. کہنے لگا آپ میں ہمیشہ ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گی. اب جناب علی کچھ وقت پھر گزرا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے یہ امتحان پھر لینا شروع کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں. اب ہوا یہ کہ آپ جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا, آ کر کہا اے بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی والدہ ہے والد گرامی اگر آپ کی رضا ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. اس ماں کی تربیت پر بھی قربان جائیں. آج اگر والد اولاد کو چھوڑ کر چلا جائے, ماں چند سال چند مہینے اولاد کی پرورش کر لے, چند سالوں کے بعد جب والد واپس آتا ہے تو ماں آگے سے یہ لفظ بولتی ہے پہلے تو کہاں تھا جب تربیت کی باری تھی, جب پالنے کا وقت تھا تو ساری محنت کی مشقتیں تو میں نے اٹھائی ہیں, آج فائدے کا وقت آیا ہے تو آ گیا ہے. تو گرامی قدر حضرات آپ کی والدہ نے یہ نہیں کہا, آپ کی والدہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہمیں منظور ہے. اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی میرے والد گرامی میں حاضر ہوں. آپ نے جناب ایک چھری لی, ایک رسی لی, اب دونوں باپ بیٹے نے سفر کرنا شروع کر دیا. اب دونوں سفر کر رہے ہیں. تیسرا تھا شیطان.
اسے بڑا غصہ آیا کہ ابراہیم نے پہلے 4 امتحان پاس کر لیے، اب 5واں بھی امتحان اس نے پاس کر لیا تو آگے سے حکم ہوگا وبشر الصابرین، فرمایا ابراہیم تمہیں خوشخبری ہو۔ اب ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں، راستے میں یہ تو شیطان آ گیا، اس نے آ کر بی بی حمہ ہاجرہ سے کہا کہ تیرے شوہر ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کیا ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے جو ہے وہ جناب ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اماں ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے نا تو پھر میں بھی اللہ کے حکم کی رضا کی کفالت ہوں۔ اب اس کی دال مانا بنی، اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ اسماعیل ایک تو یہ کہ بچپن میں تیرے باپ نے تمہیں چھوڑ دیا تھا اور تو نے بچپنا جو ہے وہ بغیر باپ کے گزارا ہے، اب ہے یہ کہ تو جناب ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے اور بڑی خوشی سے جا رہا ہے، تو کہہ دے کہ میں نہیں ہونا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اب جناب آگے سے شیطان کیا کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے نا تو پھر میں اللہ کے حکم میں رضا ہی ہوں۔ اب اس کی دال ماں بھی نہ ملی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچا، کہنے لگا تم اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو نے اپنی جان مال ہر چیز ختم کر دی، 100 سال بعد اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے اور تو اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ کہنے لگا یہ جو آپ کو خواب ہے یہ شیطانی بھی تو آ سکتا ہے، آپ نے فرمایا یہ شیطانی خواب نہیں بلکہ رحمانی خواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں نے اپنے بیٹے کو ذبح ہی کرنے کے لیے جانا ہے۔ ناظرین کرام ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹے باتیں کرتے ہوئے منا کے مقام پر پہنچے جہاں آج حاجی جو ہے قربانیاں کرتے ہیں، منا کے مقام پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا وہاں تھے، تیسری کوئی ذات نہیں تھی وہاں پر۔ اب اسماعیل کیا کہتے ہیں ابا جان یہ رسی کے ساتھ مجھے نا مضبوطی کے ساتھ باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری پھیریں اور چھری پھیرنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو اور خون کے فوارے آپ کے کپڑوں پر پڑ جائیں کہ میں بے ادب نہ ہو جاؤں۔ آپ نے مضبوطی کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے اس رسی کے ساتھ جو ہے وہ باندھ لیا۔ اب فرشتے بھی چیخیں مارتے ہیں باری تعالیٰ اتنا بڑا امتحان کہ پہلے 4 امتحان لے لیے، آگ نے بھی ڈال لیا، بھوکا بھی رکھا، مال بھی لے لیا، جان کا بھی امتحان لے لیا، اب اولاد ہے 90 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی ہے تو پھر یہ امتحان کیسا؟ اللہ نے فرمایا چپ رہیں آج بس یاروں کا معاملہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام منا کے مقام پر پہنچے، اب ابراہیم علیہ السلام نے رسی کے ساتھ باندھا اور جناب چھری جو ہے وہ آپ نے اسماعیل کے لت پہ جگر پر رکھی، تو جناب نے جب چھری کو چلانا چاہا چھری چلتی نہیں ہے، آپ نے ایک مرتبہ چلایا، دوسری مرتبہ چلایا، حتیٰ کہ آپ نے پتھر پر چھری کو مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ پتھر کو تو کاٹ دیتی لیکن اسماعیل کا نرم سا جو گلا اس کو نہیں کاٹتی۔ اب جب چھری کو آپ نے پھینکا تو چھری نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی باری تعالیٰ مجھے زبان عطا کر میں ابراہیم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری کو پھینکا اللہ نے چھری کو زبان عطا فرمائی۔ اب چھری ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ابراہیم مجھے یہ بتائیں آپ بیٹے اسماعیل کو ذبح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو آپ فرمانے لگی کہ کہتی چھری اگر جس رب کا حکم ماننے کے لیے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ گئے ہیں تو چھری کہتی جب آپ آگ کے اندر 40 دن رہے تھے تو آپ نے آپ کو جلایا کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ سلامتی والی ہو جا۔ تو چھری آگے سے کہتی ہے کہ جو رب کے حکم کے لیے 40 دن آگ میں بھی رہے اور آگ اس کو جب جلاتی نہیں اور پھر رب کی رضا کے لیے وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے آ جائے، تو اپنے رب کی رضا کے لیے اتنا کام کرتا ہے، صبح سے لے کر اب تک 70 مرتبہ اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا چھری اگر اسماعیل کا ایک بال بھی لگا گیا تو میں دوزخ میں پھینک دوں گا۔ کہنے تو اگر اتنا رب کا رضا مند ہے تو پھر میں اپنے رب کی رضا مند نہ کروں۔ آپ جناب اسماعیل علیہ السلام آپ کے حلق پر جب چھری پھیر رہے تھے
اللہ نے فرمایا کہ جبریل جلدی سے جو ہے وہ جلدی سے ایک جانور لے جائیں، بعد دوبارہ لکھا مطلب ایک جانور لے جائیں اور جا کر اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ جگہ لٹا دیں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جبریل سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہاری طاقت کتنی ہے؟ جبریل نے یہ کہا کہ جتنی دیر میں بندہ آنکھ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اتنی دیر میں سدرۃ المنتہا سے لے کر زمین کے تحت الثری تک 70 چکر لگا لیتا ہوں، اتنی طاقت ہے۔ تو کسی نے پوچھا کبھی زندگی میں طاقت کے ساتھ بھی دوڑے ہیں؟ آپ نے 4 مرتبہ کہا تھا، ان میں سے ایک مرتبہ یہ ہے فرمایا جب ابراہیم نے اسماعیل کی حلق پر چھری رکھی تھی تو میں سدرۃ المنتہا کے مقام پر بیٹھا تھا، تو اللہ نے فرمایا جبریل جلدی سے جلدی جانور لے جاؤ اور جا کر اسماعیل کی جگہ اس کو لٹا دو، اسماعیل کا ایک بال بھی کٹنا نہیں چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم نے یہ امتحان بھی آپ نے پاس کیا۔ اب باپ اور بیٹا نا بڑی خوشی خوشی گھر آئے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے ساتھ، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اب اسماعیل پتہ کیا کہتے ہیں؟ ابا جی دیکھو میں نے رب کی رضا کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں مجھے بھی تو دیکھے نا کہ مجھے 90 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی، یعنی میرے جیسا بیٹا دیا، تو میں نے جناب تمہیں ذبح کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ اب یہ دونوں باپ اور بیٹا آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہرو میری بات کی ذرا سنو۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، کہا میرے بارے میں تو دیکھو نا کہ ابراہیم کو بھی امتحان میں پاس کرا لیا ہے، اسماعیل کی بھی جان بچا لی ہے، تم سب سے بڑا تو میں ہی ہوں نا۔ تو گرامی قدر حضرات یہ آج کے دن یہ واقعہ پیش آیا اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت جناب علی اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کو یاد کی ادائیں اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے جناب علی اس کو جو ہے ہمارے لیے ثواب کا ایک درجہ قرار دے دیا۔ اور یہ قربانی کے جانور جو ہم کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ گوشت ہم کھا جاتے ہیں لیکن اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا جتنے جانور کے بال ہوتے ہیں نا قربانی کا جانور، اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات اب جو ہے وقت مکمل ہوا اور آپ نے 5 امتحان بھی جو ہے وہ پاس کیے۔ اب جو ہے نماز عید کا طریقہ جو ہے آپ سماعت فرما لیں۔ 2 رکعتیں یہ نماز فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ فرض کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، اتنے لوگ جمعے والے دن بھی نہیں ہوتے جتنے لوگ عید پڑھنے کے لیے آئے، اور فرض و نمازوں کے بارے میں کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا۔ یہ ٹائم رکھا تو بے نمازی لوگوں نے بھی کہا آپ نے ٹائم غلط رکھ دیا۔ تو میری کوشش ہے کہ واجب بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ فرض کو جو ہے قدم رکھیں۔ فرض نمازوں کا حساب ہم نے آپ کی بارگاہ میں دینا ہے تو 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اب 2 رکعتیں واجب، اب ان کی نیت اور طریقہ سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید قربانی، 6 تکبیرہ زائد پیچھے امام کے اللہ اکبر، یعنی 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، 6 تکبیر زائدہ، خانہ کعبہ کو نزدیک کے پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اب طریقہ کیا ہے؟ پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھی جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب یہ ہو جائے گا اب 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کانوں تک جو ہے آپ نے تکبیر کہنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 تکبیریں کہہ کے پھر قرات ہوگی، پھر رکوع سجدہ، 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت جو ہے اس کے شروع میں الحمدللہ پڑھی جائے گی، آپ نے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ جب رکوع سے جانے سے پہلے 3 تکبیریں جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چوتھی تکبیر جو ہے وہ کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ یہ طریقہ ہے، آپ اس کو جو ہے وہ ذہن نشین رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔